اور بھائیوں السلام علیکم۔ آج میں آپ کو برصغیر کے دو بہت ہی مشہور شہروں کے متعلق بتاؤں گا جن کی سرحدیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور ان دونوں شہروں کے لوگ بہت ہی ملنسار اور کھلے دل کے مالک ہیں۔ یہ اپنے مہمانوں کو بڑے ہی پرجوش طریقے سے خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ان کی خدمت کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اور میں آپ کو ان شہروں کے متعلق مزیدار اور معلوماتی چیزیں بتاؤں گا۔ دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں لاہور کے بارے میں۔ لاہور آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا اور مشہور شہر ہے۔ لاہور پاکستان کے صوبہ پنجاب کا دارالحکومت ہے۔ لاہور 1772 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور اس شہر کی ایک کہاوت ہے کہ جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا ہی نہیں۔ خیر دوستو یہ سب تو پرانی باتیں ہو چکی ہیں، لیکن لاہور موجودہ سمے میں روڈ انفراسٹرکچر کے معاملے میں کافی تیزی سے ترقی کر رہا ہے، جہاں سے پاکستان کا سب سے بڑا پاک چین ایکسپریس وے بھی ہو کر گزرتا ہے۔ وہیں لاہور میں 27.1 کلومیٹر لمبا آپریشنل اورنج لائن میٹرو ٹرین اور ایڈوانس میٹرو بس سروسز کی سہولت بھی موجود ہے، جو اس شہر کے شہریوں کو کافی حد تک سہولت فراہم کرتا ہے۔ اگر ہم لاہور کے نیومیریکل ڈیٹا کی بات کریں تو 2017 کی مردم شماری کی بنا پر لاہور شہر کی کل آبادی 1,11,00,000 ہے۔ وہیں لاہور شہر کی کرنٹ لٹریسی ریٹ صرف 65% ہے۔ اس شہر میں 95.2% مسلم، 2.9% کرسچین اور 1.9% سکھ اور ہندو آباد ہیں۔ جی ڈی پی کے لحاظ سے دیکھیں تو کراچی کے بعد لاہور پاکستان کا سب سے بڑا فائنینشیل ہب ہے۔ اس شہر کی میجر اکانومی میں سب سے زیادہ حصہ یہاں کی انڈسٹریل سیکٹر کا ہے۔ وہیں لاہور کی موجودہ جی ڈی پی پرچیزنگ پاور بڑھتی لگ بھگ 84 بلین US ڈالر ہے، جو کہ پاکستان کی ٹوٹل اکانومی میں 11% کا حصہ بنتی ہے۔ لاہور کی ہسٹری کے متعلق دیکھا جائے تو اگر آزادی سے پہلے دیکھیں تو لاہور برصغیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے کے لحاظ سے ایک خصوصی مقام رکھتا ہے۔ یہ اس وقت چلنے والی تمام تحریکوں کا گڑھ بھی مانا جاتا ہے۔ وہیں لاہور میں غزنوی سے لے کر مغلوں تک اور نادر شاہ سے لے کر برٹش راج تک ہر کسی نے اس شہر کو اپنے اپنے طریقے سے استعمال کیا، اور لاہور کی سب سے اہم بات جو اسے دوسرے شہروں سے منفرد بناتی ہے اور وہ ہے یہاں کے کھانے۔ آپ کو یہاں ہر گلی بازار میں لوگ ملیں گے جو کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوں گے، چاہے وہ کوئی سموسے ہوں، چاٹ ہو، حلوہ پوری ہو، بھٹورے ہوں، برگر ہوں، کڑاہی گوشت یا ٹکے اور کباب۔ لاہوریوں کی خوش خوراکی کے لیے مشہور زمانہ سٹیج ایکٹر جناب محترم امان اللہ خان صاحب اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ دے، ایک دفعہ کہا تھا کہ لاہور میں جس سے بھی پوچھو کہ کہاں جا رہے تو وہ کہے گا کھانا کھانے، پوچھو کہاں سے آ رہے ہو تو وہ کہے گا کھانا کھا کر۔ یہاں دن کا آغاز ناشتے سے ہوتا ہے اور لاہور میں برصغیر کے مشہور ناشتے والے نسل در نسل اب بھی موجود ہیں، مگر ناشتے کی بات کی جائے تو ان میں کچھ نام سر فہرست ہیں، جن میں بھجا پائے والا، استاد موتا چنے والا، تاج محل حلوہ پوری والا، منو سیوی پائے والا یا صدیق حلوہ پوری والا۔ اس کے ساتھ ساتھ فیکے کی لسی، جیدے کی لسی بھی لاہوریوں کا مرغوب ناشتہ ہے۔ جب دن کے 12 بجے ناشتے کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو ساتھ ہی دوپہر کے کھانے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، جس میں کڑاہی گوشت، حلیم، نہاری شامل ہیں۔ یہاں پر شام کی چائے کا ذکر نہ کیا جائے تو بہت ہی ناانصافی ہوگی، کیونکہ لاہوریوں کو چائے کا جنون کی حد تک شوق ہے۔ چائے کے ساتھ لازمی سموسے، پکوڑے، پاپڑ، نمک پارے کھانا ضرور پسند کرتے ہیں۔ اور اب 8 بج رہے ہیں، رات کے کھانے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور رات کے کھانے میں لاہوریوں کے پاس بہت ہی زیادہ آپشن موجود ہیں۔ آپ کو کچھ لوگ تو کاکے کے گردہ چانپ کھاتے ہوئے نظر آئیں گے اور کچھ لوگ آپ کو لکشمی چوک میں بٹ کڑاہی پر اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لکشمی چوک لاہور میں کھانوں کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ کو طباق ریسٹورنٹ بھی ملے گا، جہاں پر ان کا مشہور زمانہ چکن روسٹ وتھ چکن بھی کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا باربیکیو کھانے کا موڈ ہو رہا ہے تو ٹیمپل روڈ پر موجود ہیرا کباب والا آپ کے لیے حاضر خدمت ہے۔ یہاں پر آپ کو چکن کباب، بیف کباب، چکن ٹکا، چکن ملائی بوٹی، سجی بھی مل جائے گی، اور اگر اس سی فوڈ کھانے کا دل کر رہا ہو تو مزنگ میں موجود بشیر دارالماہی میں مچھلی کا لطف بھی اٹھا سکتے ہیں۔ سردیوں میں صبح چائے پینے کا موڈ ہو رہا ہو تو لکشمی چوک میں آپ کو کشمیری چائے بھی مل جائے گی۔ تو دوستو یہ تو تھا لاہور کے متعلق ایک چھوٹا سا جائزہ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اب ہم آپ کو دلی کے متعلق کچھ دلچسپ معلومات بتانے جا رہے ہیں، اور یہ بات کرتے ہیں نئی دہلی کے بارے
میں بھارت کا دارالحکومت ہے اور آبادی کے اعتبار سے دوسرا سب سے بڑا اور مشہور شہر ہے۔ نئی دلی بھارت کا ایک یونین ٹیریٹری بھی ہے جو لگ بھگ 1483 کلومیٹر اسکوائر ایریا پر پھیلا ہوا ہے۔ وہیں دلی کو دل والوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جو اپنی مہمان نوازی اور یہاں کے تاریخی مقامات کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ دہلی اپنی ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کے معاملے میں بھارت کے سب سے ابھرتے ہوئے شہروں میں گنا جاتا ہے، جہاں پر چوڑی سڑکیں اور یہاں کی دلی ممبئی انڈسٹریل کوریڈور جیسے میگا پروجیکٹس پہ کام کیا جا رہا ہے۔ وہیں موجودہ سمے میں یہاں کا دلی میٹرو لائن جو 390 کلومیٹر لمبی ہے اور جو دنیا کا 12واں طویل ترین میٹرو ریل سسٹم مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دلی میں BRTS جیسی بس کی سہولت بھی موجود ہے، جو دلی کے ٹریفک کے بوجھ کو کافی حد تک کم کرتا ہے۔ اگر ہم دلی کے نیومیریکل ڈیٹا کی بات کریں تو دوستو، دلی شہر کی موجودہ آبادی 3 کروڑ سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ وہیں شہر کی کرنٹ لٹریسی 86.32% کی ہے۔ دلی میں 18.21% مسلم، 12.78% سکھ اور 4.32% جین اور باقی دوسرے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ 75% سے زیادہ آبادی ہندوؤں کی ہے۔ GDP کو دیکھیں تو ممبئی کے بعد دہلی بھارت کا سب سے بڑا فائنینشیل ہب ہے۔ اس شہر کی میجر اکانومی میں سب سے زیادہ حصہ یہاں کے سروس سیکٹر، مینوفیکچرنگ، IT سیکٹر اور ٹورزم انڈسٹریز کا ہے۔ وہیں پورے دہلی میں موجودہ GDP تقریباً $370 بلین کی ہے۔ ٹوٹل اکانومی میں 4.4% کا حصہ بنتا ہے۔ دوستو، اگر کھانوں کی بات کی جائے تو لاہور کی طرح دہلی کے لوگ بھی کھانے کے انتہائی شوقین ہیں۔ دہلی میں کھانے کی بہت سی ڈشز مل جائیں گی، جسے یہاں کے چھولے بھٹورے بہت فیمس ہیں۔ دہلی میں بہت سے ٹھیلے دکانیں چھولے بھٹوروں کے لیے مشہور ہیں۔ یہ ناشتے کے طور پر کھایا جاتا ہے اور اگر ساتھ میں لسی کا ایک گلاس بھی ہو تو کیا ہی بات ہے۔ یہاں پر مشہور چھولے بھٹورے بنانے والوں میں سیتا رام، پہاڑ گنج، چاچا دی ہٹی، کملا نگر اور بابا ناگ پال کارنر، لجپت نگر، بیکانر والا راجوڑی گارڈن وغیرہ شامل ہیں۔ دوستو، اس کے بعد جو سب سے زیادہ مشہور ڈش ہے وہ یہاں کا بٹر چکن ہے۔ مشہور جگہ اسلم چکن کارنر، جامع مسجد، موتی محل، دارا گنج اور پنڈارا روڈ شامل ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو بٹر چکن کھانا ہو تو آپ یہاں پر آ سکتے ہیں۔ لاہوریوں کی طرح دہلی والوں کو بھی کباب بہت پسند ہے اور یہ بہت شوق سے کباب بھی کھاتے ہیں۔ دہلی میں کباب بنانے والے تو بہت زیادہ لوگ ہیں، لیکن ان میں سے چند مشہور ناموں میں سے ایک عبد المالک چکن کارنر جو جامع مسجد پر واقع ہے، سنگم کباب، بھائی جان کباب اور کریم، یہ سب چاندنی چوک اپنے گاہکوں کی خدمت کے لیے ہمیشہ حاضر رہتے ہیں۔ جب بھی آپ کا دہلی کا چکر لگے، آپ یہاں سے لازمی کباب کھائیے اور کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو یہاں کے کباب کیسے لگے۔ بہت سی دوسری ڈشوں کی طرح لاہور میں جو پسند کی جاتی ہیں، اسی طرح دہلی کے لوگ بھی انہیں بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ ان میں نہاری بھی شامل ہے۔ لاہور میں تو آپ نے محمدی نہاری اور وارث نہاری کھائی ہوگی، لیکن دہلی کی نہاری بھی کسی سے کم نہیں۔ مشہور نہاری والوں میں کریم اور کالو نہاری جو کہ جامع مسجد کے قریب ہیں، اور بڑا ہندو راؤ نہاری والا جو کہ بڑا ہندو کے علاقے میں ہے، آپ کی سیوا کے لیے حاضر ہیں۔ اس کے علاوہ سموسے، پکوڑے، چاٹ، جلیبی، فلودہ، حلوہ پوڑی، مٹھائی، برفی، کالا کاند، یہ سب یہاں کی مرغوب اور پسند کی جانے والی سویٹ ڈشز ہیں۔ اگر آپ کبھی بھی دہلی جائیں تو ان مزے کی ڈشز کو ضرور ٹرائی کریں۔ دوستو، دہلی کی ہسٹری کے بارے میں دیکھیں تو دہلی شروع سے ہی بھارت کی کئی بڑی حکومتوں کا گڑھ رہ چکا ہے۔ آنند پال سے لے کر پرتھوی راج چوپال اور مغل سے لے کر برٹش راج تک سبھی نے دہلی پر اپنے اپنے طریقے سے حکومت کی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ایک لائک ضرور کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان چلنے والی ٹرین کا نام کیا ہے اور کیا یہ ٹرین چلتی رہنی چاہیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔